پہلے لڑکی کو دیکھتے ہی انگریزی پہ آ جاتا اور اسی پہ رہ جاتا۔ کہتا میں نے جب بھی کسی کلاس فیلو لڑکی سے اظہار محبت کیا، اس نے حوصلہ افزائی کی۔ حالانکہ یہ بات تھی کہ جب یہ مدعا بیان کرتا تو اس کی محدود انگریزی اور لامحدود انگریزی کی وجہ سے لڑکی یہ سمجھتی کہ لیکچر میں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، وہ پوچھ رہا ہے۔ جب وہ پوائنٹ واضح کر دی تو ڈاکٹر قریب العزت سمجھتا کہ وہ سلجھے ہوئے انداز میں اظہار محبت کر رہی ہے، لیکن پھر اس نے انگریزی میں لکھنا اور بولنا بند کر دیا۔ البتہ دستخط انگریزی میں ہی کرتا، کہیں دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ اسے انگریزی نہیں آتی۔ کہتا میں کسی سے غیروں کی زبان میں بات کیوں کروں، اس لیے جہاں دوسرے انگریزی میں ہائے کہتے، یہ اردو میں ہائے کہتا۔ وہ روز کپڑے بدلتا اور میلے کچیلے کپڑے اتار کر ایک ڈرم میں ڈال دیتا۔ جب یہ ڈرم بھر جاتا تو اسے الٹا کر کے پھر وہی کپڑے دوبارہ پہننے لگتا۔ کپڑے ہی نہیں، وہ جوتے بھی روز بدلتا، جس کے لیے اسے مسجد جانا پڑتا۔ نظر کی عینک اس وقت لگاتا جب وہ صبح نہانے کے لیے صابن دانی سے صابن تلاش کرنا ہوتا۔ ڈاکٹروں کی بے روزگاری کی وجہ سے کہتا میرے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں بے روزگار رہوں، سو آج تک میں بے روزگار نہ بنا، یعنی کہ ڈاکٹر نہ بنا۔ گھر صرف مہینے میں ایک بار تنخواہ لینے جاتا۔ اس کے والد بھی کبھی ملازمت نہ کی، وہ ملازم کو ملزم کی جمع سمجھتا۔ والدہ سے اس قدر محبت کرتا کہ اگر کوئی مرد اسے بیٹا کہتا تو مرنے مارنے پہ اتر آتا۔ ماں جب کوئی کام کہتی تو جوتا اتار کے درازوں بیٹھ کے اس کی بات سنتا، اور اس وقت تک یوں ہی بیٹھا رہتا جب تک وہ خود کچھ اتار نہ لیتے جو یہ اتار کے بیٹھا ہوتا۔ بقول اس کے ہاسٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ایک ماہ رہے تو ہر عورت خوبصورت لگنے لگتی ہے، ایک سال رہے تو ہر خوبصورت چیز عورت لگنے لگتی ہے۔ ایک روز ہاسٹل کے گیٹ کے پاس ایک کار سے جا ٹکرایا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اور کار والا ایک ہی جگہ دیکھ رہے تھے، یعنی فٹ پاتھ پر گزرتی ہوئی دوشیزہ۔ دھماکہ ہوا، ڈاکٹر قریب العزت اپنی عزت یعنی رومال سے دور جا گرا۔ لڑکے بھاگے، ڈاکٹر موصوف کو اٹھایا۔ لڑکوں کو دیکھ کے اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ نیم بے ہوشی میں جیسے کیسے گرتا پڑتا رومال کو اٹھایا، باندھا اور پھر اطمینان سے بے ہوش ہو گیا۔ رومال اس کے سر پہ یوں فکس تھا جیسے کسی درزی نے نہیں نائی نے بنایا ہے۔ تو جب ہاسٹل آیا تھا تو بات بات پہ گالی دیتا تھا۔ ہاسٹل میں رہ کر البتہ اس میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ بات بے بات گالی دینے لگا۔ کسی لڑکی کو ڈبل کراس کرنا تو دور کی بات، کبھی کسی لڑکی کو کراس بھی نہ کرتا۔ جہاں لڑکی دیکھی اس کے پیچھے نیت باندھ لی۔ پچھلے دنوں اس کی مومانی کو میر تقی میر کو پسند کرنے پہ طلاق ہو گئی۔ وجہ پوچھی تو بولا ہمارے ہاں تو غیر مرد کو پسند کرنے پہ قتل ہو جاتے ہیں، طلاق تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تم تو کہتے تھے تمہارے خاندان والوں کو علم و فضل سے بہت لگاؤ ہے۔ بولا ہاں اتنا لگاؤ ہے جس دن علم و فضل میں سے کوئی چھٹی پہ ہو ہمارے دادا کسی اور نوکر سے حقے کی چلم نہیں بھرواتے۔ 7 ماہ قبل اس کے والد کے مرنے کی اطلاع ملی تو میں نے پوچھا وہ تو ابھی پچھلے مہینے ہی مرے تھے۔ کہنے لگا پچھلے مہینے مرے تو تھے مگر ہمسائی پہ، حریفہ پہ جان چھڑکتے تھے، مگر اس بار عورت کی بجائے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے نزدیک صبح اٹھنا فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے، سو اس وقت اٹھتا جب دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا۔ کہتا یوں ناشتے کے پیسے بچتے ہیں۔ کینٹین پہ روزانہ ایک سیٹ چائے کا آرڈر دے کر آتا، مگر کبھی اس کے کمرے میں چائے نہیں پہنچی، جس پر وہ ہر ماہ کینٹین والے کا شکریہ ادا کرتا کہ اس کے تعاون نہ کرنے سے اس کو 300 روپے ماہوار بچت ہوتی ہے۔ مخلوط تعلیم کے بارے میں کہتا اب تو گلی گلی میرج سینٹر کھل گئے ہیں، اس لیے اب مخلوط تعلیم کی ضرورت نہیں رہی۔ کہتا ایف اے کرنے سے انسان اچھا آدمی بن جاتا ہے، بی اے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا آدمی بننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایم اے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایم اے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ڈگریاں دراصل تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں۔ عمارت کو گنبد سے دیکھنا شروع کرتا، عورت کو بھی ایسے ہی دیکھتا۔ پاکستان میں منصوبہ بندی والوں کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھتا، کیونکہ والدین کا 11ویں اولاد تھا۔ کہتا منصوبہ بندی کامیاب ہو سکتی تھی اگر اس وقت شروع کی جاتی جب یہ منصوبہ بندی والے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کہتا اب تو سب کچھ بدل گیا ہے، اور تو اور ہاسٹل سے کالج کا فاصلہ بھی وہ نہیں رہا جو 10 سال پہلے تھا، بڑھ گیا ہے۔ ٹیلی فون ہاسٹل کی مقبول اور مصروف ترین انڈور گیم ہے۔
اسی لیے وارڈن کا حکم تھا کوئی طالب علم اپنی ذاتی کال پر 5 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگائے۔ طالب علم جب تک رانگ نمبر نہ ہوتا زیادہ دیر نہ لگاتا۔ لیکن ڈاکٹر قریب العزت کو کبھی کسی نے فون سنتے نہ دیکھا تھا۔ ایک دن اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا، پتہ چلا ڈاکٹر قریب العزت فون سن رہا ہے۔ خبر ملتے ہی لڑکوں کی ٹولیاں فوراً مبارکباد دینے ٹیلی فون بوتھ پہ پہنچی، تو وہاں پہ جو شخص ٹیلی فون سن رہا تھا اسے کوئی پہچان نہ سکا، کیونکہ آج تک کسی نے اسے ننگے سر نہ دیکھا تھا۔ اس کا سر ہمیشہ کے لیے ننگا ہو گیا تھا۔ اس کے والدہ ہاسپٹل میں انتقال کر گئی تھی۔ اسی روز ہاسٹل سے وہ بھی انتقال کر گیا۔ جاتے ہوئے اس کے سر پہ رومال نہ تھا، مگر کوئی اسے ننگے سر نہ دیکھ سکا، کیونکہ ہر دیکھنے والی آنکھ پر آنسوں کا رومال تن سا گیا تھا۔